اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاءہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے شرفیاب کیا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلامی سے، محبت سے، عشق سے، تعظیم سے، اسوہ حسنہ سے، سنت طیبہ سے، اسوہ کامل سے اور حیات مقدسہ کے مبارک گوشوں سے روشناس کیا۔ آج کی اس مبارک نشست میں ہمارا موضوع ہوگا امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت۔ میں نے قرآن مجید میں سے آپ کے سامنے 9واں پارہ سورہ الانفال، یہ حسن ترتیب میں 8 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 34 کے مختصر الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے اولیاء یا دوست تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کی پرہیزگاری کا ذکر کیا کہ اس کے اولیاء اور اس کے دوست فقط وہی لوگ ہوتے ہیں الا المتقون، جو اہل تقوی، پارسائی، تقوی، پرہیزگاری، خشیت الہی سے جو مرقع ہوتے ہیں، وہی لوگ اس کے اولیاء ہوتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی شخصیت کے حوالہ سے سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کا تعلق اس خاندان سے ہے جس کی تقدیس، جس کی تطہیر، جس کی نجابت اور جس کے تصفیہ و تجلیہ پر قرآن مجید گواہ ہے، اور قرآن مجید میں آیہ تطہیر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کا خاندان اللہ رب العزت نے اسے ازل سے پاک رکھا، ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، کمی سے اللہ پاک نے آپ کے خاندان کو یہ نزہت اور طہارت کا اعلیٰ نور عطا کیا تھا، ازل سے طہارت کے سمندر عطا کیے تھے۔ اور قرآن مجید خود گواہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ کا نام علی تھا اور آپ کی کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو القاسم تھی، اور آپ کے کئی القابات کا ذکر کیا گیا ہے۔ کشف المحجوب میں حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جن مبارک الفاظ اور القابات سے امام زین العابدین کو یاد کیا ہے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ وارث نبوت ہیں، آپ چراغ ہدایت ہیں،
آپ چراغ امت ہیں، آپ امام مرحوم ہیں، آپ امام مظلوم ہیں، آپ عابدوں کے سرتاج ہیں اور آپ اوتاد کے رہنما ہیں۔ اس لیے آپ کا ایک مبارک لقب وہ سجاد ہے۔ سجاد کا معنی ہے کثرت سے سجدہ کرنے والا۔ یہ خاندان اللہ رب العزت نے یہ سجدوں کا فیض اس خاندان کو ازل سے عطا کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سجدوں کا عالم یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سردیوں کی طویل راتوں میں آپ کا جب طویل قیام ہوتا، شب بیداری ہوتی، عبادت اور ریاضت کی منازل سے جب آپ گزرتے، کثرت قیام، رکوع اور سجود کے باعث، طویل کھڑا ہونے کے باعث، حتی تورمت قدماہ، آپ کے قدمین شریفین متورم ہو جاتے، سوج جاتے۔ جب اتنی عبادت کی اور اتنی کثرت سجود کا میں یہ منظر دیکھتی تو عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی کثرت سے عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کو افضل ترین انسان بنایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو کثرت سجود کا فیض امام زین العابدین کو اس خاندان سے ازل سے ملا ہے۔ پھر سیدہ عالم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سردیوں کی 12 گھنٹے کی طویل رات ہوتی اور ایک سجدہ مبارک میں ان کی شب گزر جاتی، اور جب مؤذن کی اذان پڑتی کانوں میں تو آپ اپنی جبین شرافت کو سجدے سے اٹھاتی اور ٹھنڈی آہ بھرتی اور کہتی، مالک کائنات، تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنا دی ہیں کہ زہرا بندی جی بھر کر ایک سجدہ بھی نہیں کر سکی۔ اس رات کو طویل کر دیتا تھا کہ سجدہ تو مکمل کر لیتی، 2 سجدے تو کر لیتی۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جو بادشاہ ولایت ٹھہرے، جو شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے جامع اور سمندر ٹھہرے، اور قرآن مجید ان کی سجدہ ریزیوں کا ذکر کرتا ہے، فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور سجدوں کے باعث آپ ان کے چہروں پر انوار دیکھیں گے، تجلیات دیکھیں گے، تقدس کا نور دیکھیں گے۔ یہی مثال ان کی تورات اور انجیل میں بیان کی گئی ہے۔ تو جہاں صحابہ کرام کی فضیلت کا ذکر کیا، ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شب بیداری کا ذکر کیا۔ پھر امام عالی مقام جنہوں نے میدان کربلا میں آخری سجدہ کیا، اوپر خنجر چل رہے ہیں اور شمر لائن خنجر چلا رہا ہے، اور اس خنجر کے نیچے اللہ کی کبریائی اور اللہ کی تقدیس اور اللہ کی عظمت جو ہستی بلند کر رہی ہے، وہ سید الشہداء راکب دوش پیغمبر سبت پیغمبر شہزادہ امام علی مقام علیہ السلام کی ذات گرامی۔ اس لیے حضرت امام زین العابدین کا جو لقب سجاد ہے کہ یہ اس خاندان کو اللہ پاک نے سجدوں کی نعمت سے چونکہ مالا مال کیا ہے، تو لہٰذا
کثرت سجود کے باعث آپ کو سجاد کہا جاتا ہے کہ آپ جو کام سر انجام دیتے، جیسے اگر لوگوں میں سلو کراتے تو سلو کے بعد آپ سجدہ ریز ہوتے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ دو لڑے ہوئے شخصوں کے درمیان سلو ہوئی۔ اس طرح اگر آپ قرآن پڑھتے، اس میں اگر سجدہ آتا تو پھر اس کلام کو پڑھنے کے بعد سجدہ ریز ہوتے۔ اس طرح کوئی بھی معاملہ پیش آتا، کوئی بھی کام سر انجام دیتے تو آپ کثرت سے سجدہ کرنے والے تھے، اس لیے آپ کو سجاد کہا جاتا اور یہ آپ کا لقب ہے۔ پھر آپ کا مبارک لقب ہے امام المشارق والمغارب، پھر آپ کا مبارک لقب ہے امین، پھر آپ کا مبارک لقب ہے امام الساجدین، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ پھر آپ کا مبارک لقب ہے سید العابدین، عبادت کرنے والوں کے سردار، اور زین العابدین یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ تو کثرت عبادت کے باعث آپ کا یہ لقب ٹھہرا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہم کلام ہوتے، بات چیت کرتے، اسی دوران اگر اذان کا وقت ہو جاتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم دیکھتے کہ آپ ہم سے باتیں فرماتے اور ہم آپ سے باتیں کرتے۔ جب اذان بلال حبشی کی اذان کا کانوں میں ندا پڑتی، بلاوا آتا، تو اذان سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرہ اقدس پر تغیر آتا، چہرہ اقدس کا رنگ اڑنا شروع ہو جاتا۔ ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو آپ ہم سے باتیں ارشاد فرما رہے تھے، ہم آپ سے باتیں کر رہے تھے، اذان سن کر یہ کیا حالت ہوئی؟ فرمایا عائشہ اللہ کی ملاقات کا وقت آ گیا۔ یہی کیفیت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ہوتی کہ جب آپ نماز کے لیے وضو فرماتے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا، رنگ مبارک اڑتا، جیسے خوف کے مارے رنگ اڑتا ہے تو ایک رنگ آتا ایک جاتا، تو دوران وضو یہ کیفیت جاری ہوتی۔ پھر جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا بدن لرزتا، آپ کا بدن کب کپاتا، آپ پر ایک خوف اور خشیت کی کیفیت جاری ہوتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کو پیکر خشیت بنایا تھا، پیکر خوف بنایا تھا، پیکر عبادت بنایا تھا۔ تو جب پوچھا جاتا نماز کے بعد حضور جی کیا کیفیت ہے کہ دوران نماز آپ کے بدن پر ایک لرزہ طاری ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ تمہیں کیا خبر کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، کس کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہوں، اور تمہیں کیا خبر کہ میں کس کی بارگاہ میں سرگوشیاں کرتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ حالت سجدہ میں تھے، اس مکان کو آگ لگ گئی تو آواز دی گئی اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیے، اے شہزادہ رسول باہر تشریف لائیے۔ آپ تسلی سے نماز ادا کرتے رہے، سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کو اتنی آوازیں دیں آپ نے آواز نہیں سنی، تو فرمایا کیوں آواز دے رہے تھے؟ عرض کیا چونکہ مکان کو آگ لگ گئی تو ہم نے چاہا کہ آپ محفوظ ہو جائیں، مگر آپ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر یکسوئی کے ساتھ محویت کے ساتھ آپ سجدہ ریزی میں عبادت میں مصروف تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ سوال ہے کہ کس چیز نے آپ کو بے پرواہ کر دیا، اس آگ سے بے نیاز کر دیا، تو آپ فرمانے لگے اس دوسری آگ نے، آتش دوزخ نے مجھے دنیا کی آگ سے بے نیاز کر دیا ہے۔
تو لہٰذا آپ کی ذات پیکر عبادت ٹھہری، پیکر بندگی ٹھہری۔ تو کثرت عبادت کے باعث، ریاضت کے باعث آپ کا جو لقب ہے وہ زین العابدین ہے، یعنی عابدین کی، عبادت گزاروں کی زینت۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ میں اللہ رب العزت نے عاجزی اور انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ پیکر عز و نیاز تھے۔ آپ کا قول مبارک ہے، فرمایا مجھے اس مغرور اور تکبر اور فخر کرنے والے پر تعجب ہوتا ہے کہ جو کل ایک نطفہ تھا، کل حقیقت میں ایک نطفہ تھا اور پھر کل مردار ہو جائے گا۔ تو اتنی کثرت عبادت اور قیام اللیل کا یہ عالم کہ آپ ایک رات میں 1000 رکعت نوافل اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنے والے تھے، اور یہ آپ کا قیام اللیل زندگی بھر کبھی اس میں ناغہ نہیں ہوا۔ جو بھی دن آئے آپ نے اللہ رب العزت کے حضور قیام فرمایا ہے، شب بیداری کی ہے۔ تو امام زین العابدین کو اللہ رب العزت نے خشیت کا مرقع بنایا، عجز و نیاز کا مرقع بنایا۔ ابن عجینہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حج کے لیے احرام باندھا، حج کے لیے احرام باندھا، سواری پر سوار ہوئے اور خوف کے مارے کانپنے لگے۔ لوگوں نے آواز دی حضور آپ کہیں لبیک اللہم لبیک، مگر خوف کے مارے آپ کہہ نہ سکے۔ سواری چل پڑی، جسم تھر تھرا رہا ہے، لرزہ طاری ہے۔ عرض کیا حضور آپ کہیں لبیک، چونکہ آپ نے احرام باندھ لیا، حج کے لیے روانہ ہونے لگے، یہ کہنا ضروری ہے۔ جب لوگوں کے اصرار پر آپ نے کہا، اصرار کیا لوگوں، کہیں لبیک، فرمایا ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ میں کہوں لبیک اور آگے سے آواز ہے لا لبیک۔ مگر جب بار بار لوگوں نے کہا کہ آپ لبیک کہیں، تو لوگوں کے پرزور اصرار پر جب آپ نے کہا لبیک، اسی وقت آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی اور آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے عرض کیا حضور یہ کیا کیفیت ہے؟ فرمایا تم مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ لبیک کہو، مگر مجھے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اس بارگاہ کی طرف جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں کہوں لبیک اور آگے سے آواز ہے لا لبیک۔ تو حضرت امام زین العابدین نے اللہ رب العزت کا قرب پایا، وصل پایا، تقرب پایا، سجدہ ریزی کے باعث، عاجزی کے باعث، انکساری کے باعث۔ پھر آپ کو اللہ رب العزت نے پیکر عفو و درگزر بنایا تھا، آپ معاف کرنے والے تھے۔ اگر کوئی آپ کی غیبت کرتا، اگر کوئی برا بھلا معاذ اللہ کہتا، تو آپ اسے بھی درگزر فرمانے والے تھے۔ ایک دفعہ پتہ چلا کہ ایک شخص آپ کے بھالا سے، آپ کے بارے میں وہ اچھا تاثر نہیں رکھتا۔ آپ اس کے پاس گئے اور بہت زیادہ درہم لے گئے، دینار لے گئے، اور اس سے فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اس طرح میرا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا، نادم ہوا کہ میرا کردار کیا ہے اور سید زادے کا کردار کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو پیکر جود و کرم بنایا، پیکر جود و سخا بنایا، اور آپ رات کے اندھیرے میں سخاوت کیا کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ رات کو تاریکی میں، اندھیرے میں سخاوت کیوں کرتے ہیں، فرمایا رات میں اندھیرے میں سخاوت کرنا یہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو مدینہ طیبہ کے 100 ایسے گھرانے تھے جن کی آپ کفالت کرنے والے تھے،
دیکھ بھال کرنے والے تھے، اور ان کو رات کے وقت غلہ اور راشن کے بڑے بڑے بورے اپنے کندھوں پر لاد کر ان کے ہاں پہنچاتے، اور آپ کے وصال کے مبارک کے بعد پتہ چلا 100 ایسے گھرانے تھے جن کا چولہا اس لیے جلتا تھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو پیکر جود و سخا بنایا، پیکر کرم بنایا، پیکر انفاق بنایا۔ اس لیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ بہت زیادہ گریہ وزاری کرنے والے تھے۔ دنیا میں 5 ہستیوں نے بڑی گریہ وزاری کی ہے۔ پہلی ہستی حضرت آدم علیہ السلام، دوسری ہستی حضرت زکریا علیہ السلام، تیسری ہستی حضرت یحییٰ علیہ السلام، چوتھی ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور 5ویں ہستی حضرت امام زین العابدین علی سجاد رضی اللہ تعالیٰ۔ بہت زیادہ گریہ وزاری کرنے والے تھے۔ پھر کربلا کے بعد پھر اور آپ کی گریہ وزاری میں اضافہ ہوا ہے، اور سید محمد الباقر علیہ السلام نے پوچھا کہ بابا جان میں نے کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا بیٹے میں کربلا کا عینی شاہد ہوں، اور کربلا میں میں نے جو کچھ دیکھا، باقر اگر تیری آنکھ دیکھتی تو تیری آنکھ بھی کبھی خشک نہ ہوتے، ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتے۔ بیٹا سوال کرتا ہے سید محمد الباقر علیہ السلام، اے والد گرامی کبھی میں نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا بیٹے اگر کربلا میں تو حاضر ہوتا، موجود ہوتا اور تو دیکھتا تو تیری ہنسی بھی باقر چھن جاتی۔ اس لیے امام زین العابدین نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ 5 لوگوں کی صحبت سے بچو۔ فرمایا پہلا فاسق، دوسرا شخص جس کی صحبت سے بچو بخیل، تیسرا جھوٹا شخص، چوتھا احمق، اور 5واں جو رشتوں سے تعلق کاٹنے والا ہو۔ ہزاروں رحمتیں ہوں امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات گرامی پر۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ لالچ میں کہ جنت ملے گی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ اور کچھ لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ آئیے امام زین العابدین کی شخصیت سے پیار کریں، اپنے بچوں کے نام زین العابدین کے نام پر رکھیں، خانوادہ رسول کے اس مبارک شہزادے کا تذکرہ کیا کریں، اور آج مدینہ طیبہ میں جنت البقیع کے اندر آپ محو استراحت ہیں۔ ہزاروں رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ان کے مرقد پر نور پر اللہ رب العزت اتارے، اور امت مسلمہ کو ان کی ہستی سے پیار کی سعادت عطا کریں۔ ہمارے بچوں کو، اہل خانہ کو، اعزاء اقارب کو، دوستوں کو، تمام امت مسلمہ کو اللہ رب العزت اس ہستی مبارک کے نقوش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔